آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجیے، اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمہ اللہ علیہ کا نام عالم تصوف میں ایک مشہور نام ہے۔ حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ عنہ صدق و صفا کے پیکر، صاحب یقین، گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی کی ریاضت و کرامات بے اندازہ ہیں۔ ابتدائی دور میں حضرت حبیب اعظمی بہت امیر تھے۔ اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا۔ اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصول یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے، نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سر باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو وہ تم کو میں دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اور آپ قرضداروں سے مل کر سود سے یہ دونوں چیزیں لکڑی اور آٹا لے کر گھر پہنچے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے دسترخوان بچ چکا، اسی وقت بھی ایک دروازے پر ایک بھکاری آ گیا مانگتے ہوئے۔ بھکاری سے آپ نے کہا کہ تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تجھے دے دیا تو ہم امیر نہیں ہو جائیں گے بلکہ مفلس ہو جائیں گے۔ جب بھکاری مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو حضرت حبیب اعظمی کی بیوی نے ہنڈی سے سالن نکالنا چاہا، برتن سے سالن نکالنا چاہا تو سالن نہیں بلکہ خون ہو گیا تھا۔ آپ کی بیوی نے شوہر کو آواز دے کر کہا، دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی پیسے وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ جب حضرت حبیب اعظمی کو بچوں نے دیکھا تو آوازیں لگانا شروع کر دی، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے، دل برداشتہ ہوئے اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کر لی۔ جب واپس ہو رہے تھے، ایک مخلوق شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا، حبیب اعظمی فرماتے ہیں، تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے، ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا، راستہ دے دو، راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی خاک مٹی اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبانوں سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا، جو شخص میرا مقروض ہے، جو میرا قرض دینا ہے، وہ اپنی تحریر یعنی جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا اور اس کا مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لوٹا دی۔ جب کچھ باقی نہیں رہا تو آخر ایک بھکاری کو اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے۔ یہ معمول بن گیا، پھر دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری کی خدمت پہنچتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ عنہ قرآن شریف کا تلفظ یعنی صحیح مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اعظمی کا خطاب دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ آپ مزدوری کے لیے نکلے، دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا، کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جس کی مزدوری کیا ہے وہ بہت کرم والا ہے، اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں مزدوری طلب کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔
لیکن اس نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا، بیوی پوچھے گی تو کیا کہوں گا، آپ یہ حیران پریشان ہو کر گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اسی حالت میں گھر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں کھانا بنانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی سے صورتحال دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا مالک جو ہے گزشتہ دنوں جو آپ نے مزدوری کر کے آئی تھی، ایک شخص کے ذریعے اس نے ایک پوری آٹا، ایک ذبح کی ہوئی بکری اور گھی، شہد اور 300 درہم دی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو کام میں مزید محنت کرنی ہوگی۔ حضرت حبیب اعظمی اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھو اللہ رب العزت کی میں نے 10 دن بے توجہ عبادت کی تو اللہ رب العزت نے مجھے اتنا عطا فرمایا، اگر میں روزانہ خدا کی صدق دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کروں تو اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے گا۔ آپ اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجب الدعوات کے درجے تک پہنچ گئے۔ ان کی دعائیں مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اعظمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع فرما دیا۔ کہا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے حضرت امام شافعی کے منع کرنے کے باوجود حضرت امام احمد بن حنبل نے سوال کر دیا، جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا سب نمازوں کی قضا کر لے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی نے کہا میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک اندھیری رات تھی اور گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیا حبیب اعظمی کے ہاتھوں سے ایک سوئی گر پڑتی ہے، اسی وقت نور سے آپ کا مکان پورا منور ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر فرمایا میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش نہیں کرنا چاہتا۔ ایک کنیز آپ کے یہاں 20 سال رہی لیکن کبھی بھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک دن آپ نے اسی کنیز سے فرمایا کہ میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کی حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کی طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو پہچان نہیں پایا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی آپ روتے مضطرب ہوتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ کو قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں، یہ عربی زبان میں اور آپ اجمی ہیں، تو کہا میری زبان کو اجمی ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ عربی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب اعظمی کسی کونے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کا کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی، جس کا قلب تجھ سے خوش نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی، جس کو تجھ سے انس نہ ہو، جس کو تجھ سے محبت نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چلے ہیں تو بتائیے رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا رضا تو صرف اسی قلب کو حاصل ہے جس میں کوئی کدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ خونی جو تختے دار پر چڑھایا گیا تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، جب وہ مر گیا تو اسی دن اس لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، بہت عمدہ لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے خواب میں دیکھنے والوں نے اسے پوچھا تم نے قتل کا ارتکاب کیا، تم نے ایک انسان کی جان لی، پھر اس طرح جنت میں کیا کر رہے ہو، اس مرتبے پر کس طرح پہنچے؟ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حضرت حبیب اعظمی ادھر آ نکلے، میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم۔